کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر بالفرض کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، آپس میں رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، اسی طرح کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، نوکری کے لیے جاتے ہیں تو اسباب نہیں بن پاتے، جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اسباب نہیں بن پاتے، اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر اپنا جائز حق ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الغرض کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی کا شکار ہے، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات بالفرض اگر ان میں گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں اور آپ کی کالز کی طرف آئیں، روحانی علاج بیان کریں اور استخارے کریں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی اپنے سلسلے کے حوالے سے لگے ہاتھوں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، اگر سے کسی اور کے لیے بھی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو جھوم کر درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی نیت فرما لیجئے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتاً گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے، بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے، علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں حسب معمول۔ تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سر میرے گھر میں کوئی روحانی معاملات پڑے
میرے گھر میں سب کپڑے رکھے ہوئے کہیں سے کٹ جاتے ہیں، بچوں کے بھی اور میرے بھی، اور راشن وغیرہ کا بھی ضائع ہو رہا ہے، اور بچی کی بازو کٹتے ہیں سر، یہ معاملات ہیں سر، مجھے اس معاملے میں کوئی علاج کا مشورہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ گھر سے کپڑے کٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، راشن وغیرہ کے بھی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کچھ پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ رکھ لیجئے گا ضرور، پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو روحانی علاج حفاظت کے لیے بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد رضوان ابداری ہے، میرا تعلق مرکز الاولیاء لاہور سے۔ میرا مسئلہ ہیپیٹائٹس بی ہے، برائے کرم اس کا روحانی علاج عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ رضوان بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ہیپاٹائٹس بی کا آپ نے فرمایا روحانی علاج معلوم کیا آپ نے، انشاءاللہ عز و جل بالکل آپ کو عرض کریں گے، ضرور بتائیں گے آپ کو بھی، تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میری شادی کو 13 سالوں کی اولاد کوئی نہیں ہوئی ہے، اور میرا مسئلہ ہے کہ کام کی سیٹنگ کو صحیح نہیں بن رہی، جو بھی کام کرتا ہوں تو اس میں پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، کام کا بھی سیٹ اپ نہیں بن پا رہا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے اولاد کے حصول کے لیے اور اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے اور حلال اور آسان روزگار حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ بہت سارے روحانی علاج، بہت مجرب روحانی علاج موجود ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برقاتم العالیہ کے عطا فرمودہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تحریر فرما لیجیے گا۔ اسی طرح ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھا کریں، ہر سلسلے میں رکھنے کی نیت فرما لیجیے۔ جو بھی روحانی علاج بتایا جائے، جو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید کچھ اگلی قول کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رفیع ہے، میں انڈیا کرناٹک رائچور ڈسٹرکٹ سروار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہنوں کے رشتوں کا ہے اور میرے والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، بس کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح رشتے عطا فرمائے آپ کے ہمشیروں کے لیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نوکری تھا تقریباً 10-12 سال سے ڈسمس ہو گیا ہوں، پولیس میں تھا، وہ بہال، اور جو بھی کام کرتا ہوں کوئی روزگاری کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ میرے کو استخارہ کرے اور وظیفہ بتائے مجھے۔ ملک داد ماں کا نام نیال خاتون۔ ملک داد آپ نے نام بتایا، روزگار کا مسئلہ ہے، استخارے کا آپ نے فرمایا۔ ملک داد بھائی بالکل آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، اسی بارے میں نے پوچھنا تھا۔ میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں سر۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں ابھی آپ کو نا اس کا روحانی علاج۔ مزید کال ہو سو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں رات کی ڈیوٹی کروں تو مجھے دن میں نیند کا تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، تو اس کا کوئی حل کر دیں، بہت کم نیند آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ نیند کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چین، سکون، آرام اور راحت والی نیند عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اشتیاق بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کو بہت ہی مجرب الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برقاتم العالیہ نے گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ کو بھی اس کا روحانی علاج بتائیں گے، آپ کے توسل سے چلیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا روحانی علاج پتہ چل جائے گا، کیونکہ کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے
کہ رات کو انہیں نیند نہیں آتی، یا رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح جب اپنے گھر آتے ہیں تو صبح نیند نہیں آتی، تو وہ روحانی علاج ایسا ہے، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل چین، سکون، آرام اور راحت والی نیند آ جائے گی۔ تو تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے۔ تو استخاروں کی طرف سے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں روحانی علاج، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیا۔ سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ویڈیو سوال تھا ان کا، انہوں نے فرمایا تھا کہ گھر سے کپڑے کٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی پریشانی یہ دور ہو جائے۔ اسی طرح رضوان بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے یہ قول کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہیپاٹائٹس بھی مجھے ہو چکا ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج ہمارے ان اسلامی بھائی کو بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے کٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پریشانی کا سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رات سونے سے قبل آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیجئے، اللہ عز و جل کی طرف سے صبح تک ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو، شیطان قریب نہ آئے۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ عمل شجرہ شریف میں بھی موجود ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عمل سے متعلق بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اس کے پڑھنے والے اور گھر اور ارد گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہو، آسیب و جن کا دخل نہ ہو۔ حصار باندھنے کا طریقہ بغور سماعت فرما لیجیے۔ بخاری شریف کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ عمل اپنے شجرہ شریف میں بھی اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے، اور اس کو سر، جسم اور اچھی طریقے سے آگے پیچھے اس کو پھیر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے حصار میں آ جائیں گے، اور آسیب اور جن وغیرہ کا انشاءاللہ عز و جل اس کے دخل سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رضوان بھائی ہیپاٹائٹس بی کے لیے روحانی علاج مانگا ہے۔ بھنے ہوئے چھلے ہوئے چنے لے لیجئے، اور اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ سورہ فلق، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر دم کر دیجئے، اور تھوڑے تھوڑے چنے کھاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت افاقہ ہوگا۔ دوسرا، یہ اسلامی بھائی نے جو کپڑے کٹ جانے کے حوالے سے، غائب ہو جانے کے حوالے سے، اور ہیپاٹائٹس بی کے جو اسلامی بھائی نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کہا ہے، اللہ عز و جل ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے ہمارے موجود ہیں، وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے، اور ایک کارڈ کا ہمارا خاص عمل ہوتا ہے، وہ کارڈ کے عمل کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد افاقہ ہوگا۔ اتارے کا عمل بھی یہ کروا جی الحمدللہ عز و جل۔ ہیپاٹائٹس کے لیے اتارے کا، اسلامی بھائیوں کے لیے اتارے کا عمل ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے دوپٹے دم پڑھ کر دم کیے کر کے دیے جاتے ہیں، ایک اس کا عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت افاقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے ملک داد بھائی، انہوں نے فرمایا تھا کہ
10-12 سال سے نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ چل رہا ہے، کافی پریشانی کا بھی اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ آپ کا ملک داد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوسی کو تو نکال ہی دینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو وقتی طور پر آزمائشیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لے جائیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 550 مرتبہ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اچھا حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی بھی فرمائیے کہ رزق میں برکت کا، روزگار میں برکت کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے مجرب جو روحانی علاج ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان اسماء الحسنہ کا ورد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل کما حقہ برکتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اچھا اور روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ اخلاص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ سورۃ اخلاص مکمل، تو رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیے۔ اچھا، اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس روحانی علاج پر۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے مدنی چینل کے ناظرین وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے، اور اگر اس مدت میں منگنی وغیرہ ہو بھی جائے تب بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیے، اس عمل کو موقوف نہ کریں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے، اور جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بواسیر کا روحانی علاج معلوم کیا تھا تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 50 پر تحریر فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ کہ یہ مبارک درخت سے ہے اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں جذام بھی ہے اور اس میں بواسیر کو بھی شفا ہے۔ تو یہ زیتون شریف کا تیل استعمال کیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عمل جب آپ کریں، زیتون شریف کا استعمال کریں تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کر لیجئے، اگر وہ اجازت دے تو اس کی اجازت سے پھر آپ زیتون شریف کا تیل استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رات کو ڈیوٹی کرتا ہوں اور صبح نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، صبح نیند نہیں آتی، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مایا ناز تصنیف اپنی گھریلو علاج میں نیند کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن کو نیند نہ آتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ النبا کی یہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھتے رہیں جب سونے کے لیے لیٹیں تو سونے سے پہلے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، جب بھی لیٹ کر کوئی بھی دعا پڑھیں، وظائف وغیرہ پڑھیں سونے سے پہلے،
تو اپنے پاؤں سمیٹ لینا چاہیے، پاؤں پھیلا کر کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھیں، کوئی بھی روحانی علاج نہ پڑھیں، اسی طرح کوئی بھی دعا نہ پڑھیں، پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ جو روحانی علاج بتایا گیا، جب آپ پڑھیں تو پاؤں وغیرہ اپنے سمیٹ لیجئے گا، پھر اس پر عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بآسانی نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا۔ دوسرا روحانی علاج آپ کے لیے یہ ہے کہ سونے سے پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں ہیں، یہ آیات ان کا آپ ورد کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، بآسانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ جو دو روحانی علاج آپ کو بیان کیے، یہ روحانی علاج گھریلو علاج میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ تکیے میں رکھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی، چاہے وہ رات کو نیند نہیں آتی ہو یا دن کے وقت نیند نہ آتی ہو، تو اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہوں، تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہوں، تو آپ رابطہ فرمائیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے۔ اور تکیے میں رکھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو ہوتا ہی نیند کے لیے، وہ آپ استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بآسانی چین، سکون اور آرام اور راحت والی نیند آپ کو آ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ اولاد کا روحانی علاج بتا دیجئے، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ گھریلو علاج میں ہی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ اب دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ کون سی ہے دعائے ابراہیم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بھی پڑھنی ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ استعمال فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ عبدالحفیظ عطاری کوٹلو سے بول رہا ہوں۔ مجھے معدے کی جو ہے نا وہ تکلیف رہتی ہے، جلن، تیزابیت وغیرہ، گیس اور قبض کا پرابلم۔ معدے کا مسئلہ ہے، جلن، قبض وغیرہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عبدالحفیظ بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ میں ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ابو کا استخارہ کرانا ہے، ان کا کوئی روزگار نہیں، برائے مہربانی کر کے ان کا استخارہ کر دے۔ ان کا نام شبیر احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیرہ بیگم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب کا روزگار نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام حماد زاہد ہے اور میری امی کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، تو روحانی علاج بتائیں۔ والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ زاہد بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام قادر بخش ہے، ماچ کا ضلع ریمیر خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا، مجھے بواسیر تھا، میں نے آپریشن کرایا، تو ابھی جو ہے بہت وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھوک کم لگتی ہے، پیٹ بہت پھول جاتا ہے اور کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ استخارے کیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیا انشاءاللہ عز و جل اب ان کو روحانی علاج بتائے جائیں گے، اور اب استخاروں کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامی بھائی نے معدے کا مسئلہ فرمایا ہے
انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تصنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 56 پر جگر یا معدے کے تمام امراض کے لیے یہ ورد موجود ہے، ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ لکھیے۔ اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے، اور صبح، دوپہر اور رات ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن کے جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا گیا، ان کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک ورد اور ہے، یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو۔ ایک بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیجئے اور درد والے حصے پر مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ گجرات سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ والد صاحب کا روزگار نہیں ہے، کافی پریشان ہیں، تو والد صاحب کا استخارہ کر دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر دیا گیا۔ آپ کے والد صاحب کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر نظر بد کا معاملات ہیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، آمدنی میں برکت کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھے اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، نماز فجر با جماعت مسجد میں ادا کریں، فرائض کی پابندی بھی ضروری ہے اس روحانی علاج کے ساتھ ساتھ، فرائض کی پابندی ہو، اور جتنی تعداد اس روحانی علاج کی بیان کی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی آپ کے والد صاحب اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھا اور حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورج کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے سورج نکلتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوا تو مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے وہ وقت آپ دیکھ لیجئے، تو طلوع آفتاب کے وقت آپ کے والد صاحب سورج کی طرف رخ کر لیں
مشرق کی طرف رخ کر لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایسی جگہ سے روزگار عطا ہوگا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. آپ بھی اس پر عمل فرمائیے اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں کہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں یا آمدنی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آمدنی تو ہے لیکن برکت نہیں ہے اس میں. میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند اس مدنی مقصد کو دہرا لیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین تجھے تیری پاک رحمت کا واسطہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.